کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ لوگ بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں؟ اور اگر میں اس چیز کو مان لوں کہ بلڈ پریشر 120 سے جب اوپر چلا جاتا ہے تو وہ پری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس طرح ہم تمام لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کا ہے، تو بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد تقریباً 2 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ ہماری آبادی 7 ارب کے قریب ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح ہے۔ امریکہ میں ہر 10 میں سے 3 لوگ ایڈلٹ پاپولیشن بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں۔ بلڈ پریشر کے بارے میں سینکڑوں قسم کے سوالات۔ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب ینگ لوگوں کے اندر کیوں شروع ہو گیا؟ 15 سے 20 سال کی عمر میں بھی شروع ہو رہا ہے، اور 20 سے 40 سال کی عمر میں سٹریس کی وجہ سے اور بڑھ گیا ہے۔ اور اولڈ ایج اور بیماریاں جو سی ہیں اس کے اندر تو پہلے سے ہی تھا، اور اب وہ لوگ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی تعداد ایک وقت میں بڑھ چکی۔ اس تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک سیریز کا شروع کیا ہے، اور اس کے اندر ہم بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ بلڈ پریشر کیا ہے؟ کب سے ہے؟ اس کی قسم کتنی ہے؟ جو بلڈ پریشر آپ کو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا علاج دوائی سے ممکن ہے یا صرف لائف سٹائل اور خوراک سے بھی ممکن ہے؟ کیا جو ہارمون کی خرابی ہے وہ بھی بلڈ پریشر کا باعث بن رہی ہے، یا جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں اس میں بھی بلڈ پریشر کے ہونے کی وجہ چھپی ہوئی ہے؟ یہ اور اس طرح کے اور بے شمار سوالات انشاءاللہ 1 بائی 1 ان ویڈیوز میں جواب دیں گے۔ آج کی ویڈیو ٹاپک اس کا ہے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں کون سے ایسے بڑے دلچسپ قسم کے فیکٹس ہیں جو زیادہ تر آپ لوگ نہیں جانتے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹرسٹنگ چیز جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بلڈ پریشر کا ذکر 2600 سال قبل مسیح کی جو سی کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا انسان نے لکھنا مختلف طریقے سے شروع کیا۔ تو چائنیز یلو ایمپرر کا ذکر ملتا ہے، اور اس کی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اگر آپ نمک زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو سی نبض ہے وہ سخت ہو سکتی ہے۔ اسے ہارڈ پلس ڈیزیز کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش میں۔ ظاہر ہے اس وقت کی زبانیں اور تھیں تو اس کو کسی اور انداز سے لکھا گیا ہو۔ جو ایجپٹ ہے، مصر، 1550 سال قبل مسیح کے اندر اگر ہم کچھ ڈیٹا نکالیں تو اس میں بلڈ پریشر سے ہونے والی بیماریوں اور ان سے خون کی نالی جو سی سخت ہوتی ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ ماڈرن سائنس کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو پہلا نام جو بلڈ پریشر کے بارے میں ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ ولیم ہاروے۔ ولیم ہاروے 1575 میں پیدا ہوا، وہ 1650 کے قریب تقریباً دنیا سے گئے۔ انہوں نے جسم میں سرکولیشن کیسے ہے اس کے بارے میں بتایا، ہارٹ کا کیا رول ہے، خون کا دوران کیسے ہوتا ہے، خون کی نالیوں سے کیسے گزرتا ہے، اس کے دوران پہ سائڈ پہ پریشر ڈلتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جن تمام لوگوں نے مل کے اس بلڈ پریشر کے نالج کو پروان چڑھایا۔ اور آج ہم جس مقام پہ ہیں اس میں ہم بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز اور اس سے ریلیٹڈ تمام بیماریوں کو علاج کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اسٹیفن ہیلز، تھامس ینگ اینڈ رابرٹ برائٹس ڈیزیز کے نام سے بھی کچھ عرصہ تک بلڈ پریشر کو جانا گیا، جس میں بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کے اندر جو خون کی نالیاں تھک ہو جاتی تھیں اس کو کہا تھا۔ پھر وقت کا پہیہ اور آگے چلا، ان لوگوں نے جو نالج کو پروان چڑھایا اس کے اوپر کچھ اور لوگوں نے مزید چیزیں ایڈ کر دی۔ ایک وقت آیا کہ بلڈ پریشر کا نام ہائپر پیزیا رکھ دیا گیا۔ یہ عجیب سا نام تھا، لیکن اس وقت کے ایک بہت مشہور فزیشین جو ان سے ہیں یہ انہوں نے رکھا تھا، اور کچھ عرصہ تک یہ نام فالو بھی ہوتا رہا۔ سر کلیفرڈ ان کا نام تھا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ایک پرزا بن گیا، اور پرزا جو ان سا آج ہم یوز کرتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بازو پہ لگانے کے لیے، وہ 1869 میں بنا۔ اسے تب سفیگو مینومیٹر کہا جاتا تھا، اور آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فزیشین آئے جن کو پروٹوکوف کہتے تھے، انہوں نے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے خون کی نالی کے دوران کا بلڈ سننے کے بارے میں بتایا، اور اسی وجہ سے اب ہم بلڈ پریشر جو ان سا اسٹیتھ لگا کے کان سے سنتے ہیں، تو ان ساؤنڈز کو اسی ڈاکٹر کے نام پہ پروٹوکوف رکھا۔ اس کی بہت ساری امپروومنٹ ہو چکی، اس کی نالج کو اور انہینس کر دیا گیا، لیکن یہ 1905 کی بات۔ یہ صدیوں کا سفر طے کرتے کرتے پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کچھ بلڈ پریشر ایسا ہے جس کو ہم کسی وجہ سے تعبیر نہیں کر سکتے، ہم نے اسے اسینشل ہائپر ٹینشن کہہ دیا، اور یہ 1911 کی بات۔ اس کے بعد پھر اور آگے جاتے ہیں تو بلڈ پریشر کی کچھ ایسی وجوہات سامنے ہیں جن کی ہم وجہ جان گئے، ان کو انہوں نے اس بیماریوں، ان عضو اور ان وجوہات کی بنیاد پہ ان کا نام رکھا، ہم اسے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اور ان بلڈ پریشر کی وجوہات کی اچھی چیز یہ ہے کہ ان میں اگر وہ وجہ ٹھیک ہو جائے تو بلڈ پریشر بعض کا مستقل طور پہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ملیگننٹ ہائپر ٹینشن کا نام دیا گیا، بہت خطرناک جو ان کنٹرول بلڈ پریشر تھی، وہ میو کلینک نے 1928 میں دیا۔ ان تمام ناموں کا اگر میں تھوڑا دوبارہ لوں اور میں آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلا سکوں
کہ ولیم ہاروے سے شروع کریں، اسٹیفن سے کی بات کریں، سر کلیفرڈ کی بات کریں، اس کے بعد کروٹکوف کی بات، ان تمام کے اندر مسلمان سائنسدانوں کا یا مسلمان طبیبوں کا رول ذرا کم رہا۔ اس تمام کے دوران یہ یورپ اور امریکہ اور کسی حد تک تھوڑا سا مڈل ایسٹ اس سائنس کی ترقی نے کافی زیادہ تیزی سے وقت کا پہیہ جو سا ہے اسے گزارا۔ اب آ کے مسلمان سائنسدانوں نے آ کے سائنس کی دنیا میں ہاتھ رکھا اور ان تمام نالج کو بہتر اور بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں اپنا رول پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ سب کانٹیننٹ، صرف مسلمان نہیں، سب کانٹیننٹ ان جنرل ان تمام کے سائنسدان بہت زیادہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے جنہوں نے ان بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں مختلف چیزوں میں ہیلپ کی۔ ایک انٹرسٹنگ چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور شاید یہ ساری ہسٹری کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پوائنٹ کی طرف لے کے آؤں کہ جب چیزیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اور ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں بہت سارے کنسیپٹ آتے ہیں اور وہ کنسیپٹ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ یہی آج بھی ہے، بہت سارے کنسیپٹ جن پہ ہم آج علاج کر رہے ہیں ممکنہ طور پہ آج سے کچھ عرصہ بعد وہ بدل جائیں۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ لیورپول یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر جان ہے ان کا نام، یہ 1930s کی بات ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا، ظاہر ہے انگلش میں کہا کرتے تھے، کہ اگر بلڈ پریشر کے بارے میں کسی فزیشین کو پتہ چل جائے تو کوئی نہ کوئی بیوقوف فزیشین ایسا ہوگا جو بلڈ پریشر کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قدرت نے چاہا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ رہے تو آپ اسے نیچے نہ کریں ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ اور وہ بہت بڑی شخصیت تھے اور ان کے حلقہ احباب میں اور بہت سارے فزیشین تھے جن سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی۔ تو 1950 کے اوائل تک تقریباً یہ کنسیپٹ مانا جاتا تھا کہ بلڈ پریشر اگر بڑھ جاتا تھا تو ڈاکٹر اس کو نیچے کرنے سے ڈرتے تھے، وہ اور علاج ضرور کرتے تھے، لیکن اب آ کے سچویشن اس کی الٹ ہو چکی۔ اب آ کے 115 اور 75 سے اوپر بلڈ پریشر ہو تو اس کو بھی زیادہ مانا جا رہا، اور 120 سے اوپر کچھ لوگ اسے پری ہائپر ٹینشن کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریمز جا کے کہاں پہ سیٹل کہیں گی ابھی یہ وقت جو سا ہے اس کے بارے میں بتائے گا۔ بہت ساری ریسرچ آ چکی ہیں اور آنے والے ویڈیوز میں میں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کون سی ویلیو آپ کی عمر، بیماری، آپ کی ریس اور رنگت کے مطابق آپ کے لیے ہے۔ ایک ویلیو تمام لوگوں کے لیے جو ان جنرل بتائی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی کریکشنز کی گنجائش۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر جو سا میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تقریباً 30% کے قریب پریولنس ہے ایڈلٹ پاپولیشن میں۔ 30% بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر 10 میں سے 3 بندہ بلڈ پریشر کا مریض۔ اور پھر اس بلڈ پریشر کے مریض میں سے اگلی چیز جو انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہے کہ تقریباً 57% جن لوگوں کو فالج ہوتا ہے ان کی ہسٹری میں بلڈ پریشر ہو۔ سو بلڈ پریشر فالج کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ تقریباً 47% دل کے مریض ہوتے ہیں، اگر ان کی ہسٹری لی جائے تو ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، یعنی 50% لوگوں کو دل کا مسئلہ بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور تقریباً 60% لوگوں کے فالج کا مسئلہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے۔ تو اٹس سچ این امپورٹنٹ تھنگ۔ اور اس سے ریلیٹڈ اور بے شمار پرابلمز ہیں، ٹانگوں کو سپلائی کم ہو جاتی ہے، ٹانگیں سون ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر سون ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو عمر بڑھتی ہے بلڈ پریشر کا رسک بڑھتا جاتا ہے، اور تقریباً 80 سال کے بعد آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ 80% سے زیادہ یا 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو تقریباً جو بلڈ پریشر کے کنٹرول کے ٹارگٹس ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں 80 سال کے، اور اس کو میں علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تقریباً 28 کے قریب جینز ایسے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے جسم میں اگر وہ جین موجود ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ لیکن بلڈ پریشر بعض اوقات وقت سے پہلے ہو جاتا ہے جین کی موجودگی میں بھی، اگر آپ نے احتیاط نہ کی، خوراک میں، لائف سٹائل میں، سونے میں۔ ان میں سے جو جینیٹک فارم ہے ہائپر ٹینشن کی وہ عمومی طور پہ ینگ پیشنٹس کے اندر شروع ہو جاتی ہے، مڈل ایج میں، جو ادروائز ہیلدی بھی ہے، اور ان کے پاس سوائے یہ کہ دوائی لینے کے اور کوئی خاص حل نہیں بچتا۔ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ اور بے شمار قسم کے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، جس میں کون سا نمک استعمال کرنا ہے، کتنا نمک استعمال کرنا ہے، کیا چینی کا استعمال بھی بلڈ پریشر کا زیادہ باعث بن سکتا ہے، یعنی آپ نے شوگر کے ریلیٹڈ بہت ساری چیز استعمال کی، مینوفیکچرڈ شوگر زیادہ استعمال کی، تو الٹیمیٹلی کیا اس سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے دلچسپ سوال ان پہ انشاءاللہ تعالی علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے تاکہ پریسائسلی ان کا آنسر دیا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔